بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے آج ایک اہم مقدمے کی سماعت تھی۔ توہین عدالت فرد جرم عائد ہونا تھی میر شکیل الرحمان پہ، انصار عباسی صاحب پہ، عامر غوری صاحب پہ، رانا شمیم صاحب پہ۔ یہ 4 لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس ایشو کیا ہوا ہے، اور معاملہ آپ کے علم میں ہے کہ رانا شمیم کا بیان حلفی مبینہ طور پہ جو کہ عدالت کہہ چکی ہے بادی النظر میں وہ درست نہیں ہے، حقائق کے برخلاف تھا۔ عدالت کو آنریبل ججز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک اہم مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ فرد جرم عائد ہونا تھی۔ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور پھر ملزمان کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ چارج فریم ہونے سے پہلے سماعت ہوئی۔ سماعت میں جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کی، اور اس میں رانا شمیم صاحب سب سے پہلے حاضری کا جو عمل ہوتا ہے وہ پورا کیا گیا۔ فرداً پوچھا گیا۔ رانا شمیم صاحب عدالت میں موجود تھے، انصار عباسی صاحب موجود تھے، انہوں نے حاضری لگوائی۔ عامر غوری صاحب کی حاضری لگوائی گئی، اور اس کے بعد میر شکیل الرحمان وہ موجود نہیں تھے، اور ان کے بارے میں انصار عباسی صاحب نے بتایا کہ ان کو اور ان کی مسز کو کرونا ہو گیا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ پھر اسی دوران ان کی ویڈیو لنک پہ حاضری کی درخواست بھی کی گئی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہو سکتے ہیں آئندہ سماعت پر بھی، تو عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی اور انہوں نے کہا کہ بالمشافہ تشریف لے کے آئیں، اگلی تاریخ پہ ان کو خود حاضر ہونا پڑے گا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے جی، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی صاحب بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں پھر عدالت کے معاونین تھے، ریما عمر، فیصل صدیقی، وہ بھی موجود تھے، وکلاء تھے۔ تو سب سے پہلے تو جو باتیں وہاں پہ کی گئیں، سب سے پہلے تو جی عدالت سے پہلے ہی رانا شمیم سے صحافیوں نے سوال پوچھا کہ آپ پہ آج فرد جرم عائد ہونا ہے تو کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کو اون کریں گے، اور یہ باہر گفتگو ہوئی، اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ کیا انصار عباسی صاحب عدالت میں موجود ہیں؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں موجود ہوں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ مجھے بیان حلفی کے سچ یا جھوٹ کا علم نہیں تھا۔ یہ آنریبل چیف جسٹس پوچھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ زیر سماعت کیسز پر نہیں بول سکتے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس وقت بینچ میں ایک جج شامل نہیں تھا، اس کو شامل کیا گیا۔ چیف جسٹس بتا رہے ہیں انصار عباسی صاحب نے جو غلطیاں کی تھیں خبر میں، جو حقائق کے منافی اس بیان حلفی میں اور اس کو شائع کرنے میں جو غلطیاں تھیں، اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور اطہر من اللہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ مجھے ہر دفعہ لندن کی عدالت کی مثال دینا پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ جی میر شکیل الرحمان کیوں عدالت میں موجود نہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو بتا دیا گیا انصار عباسی صاحب نے، اور عدالت نے اس پہ تھوڑا سا ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور لیکن ان کو بتایا گیا کہ جی اس کی وجہ کرونا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی آپ نے عدالتی سوال کا جواب دینا ہے، عدالتوں کے سوالوں کا جواب رانا شمیم نے دینا ہے، یہ انصار عباسی نے کہا۔ انصار عباسی نے زیر التوا کیسز کے بارے میں اخبار میں لکھا۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں زیر التوا کیس کوئی نہیں تھا، انصار عباسی نے جواب دیا۔ آپ کا اپنا کیس زیر سماعت ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک بار پھر میر شکیل الرحمان کے اخبار نے توہین عدالت کی، یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ انصار عباسی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں جی عدالت، اب انصار عباسی صاحب نے کہا جی عدالت پہلے ان کو سن لے، یعنی کہ انصار عباسی صاحب کو۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلے فرد جرم ہوگا، فرد جرم عائد کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو سنیں گے، کیونکہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، اور یہی طریقہ کار ہے کہ جب چارج فریم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ ملزمان نے اگر اپنے صفائی میں جو کچھ کہنا ہے انہیں پورا موقع دیا جاتا ہے۔ فرد جرم عائد کے بعد سن لیتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔
अंसार अब्बासी साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे सच और झूठ का इल्म नहीं था, क्योंकि ये जो ज़िमनी एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने कहा था, सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन एक दी है अंसार अब्बासी साहब ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कहीं नहीं ये कहा था कि ये सब कुछ सही है और मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तस्हीह करने की कोशिश की थी और जो रिटन ऑर्डर हुक्म पास हुआ था अदालत की तरफ से, उसमें एक पैराग्राफ हज़फ कराने की कोशिश की गई थी, तो उस पे बात हो रही है। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि अदालत दबाव में आ सकती है। इस अदालत को आज़ादी सहाफ़त का ज़्यादा एहसास है। अंसार अब्बासी साहब से मुखातिब हैं, आप कह रहे हैं राना शमीम ने जो बयान हल्फी दिया वो झूठा भी हो सकता है। अंसार अब्बासी, आपने फिर भी ये ख़बर छाप दी, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, क्योंकि अब अंसार अब्बासी साहब भी एडमिट कर रहे हैं कि जी ये जो राना शमीम का बयान है वो झूठा भी हो सकता है। तो जब झूठा हो सकता है, जब उस पर डाउट है, तो अदालत कह रही है कि आपने शाया क्यों किया एक झूठी चीज़ को, और वो भी ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़। इस अदालत को आज़ादी सहाफ़त का ज़्यादा एहसास है। आप फिर उन्होंने कहा कि इस पे अंसार अब्बासी साहब ने से कहा उन्होंने कि आपने फिर खबर छाप दी, ज़ेर इल्तवा केसेस पर बात नहीं की। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं ज़फ़र अब्बास ने भी ट्वीट किया, अगर बयान हल्फी मेरे पास होता तो छाप लेता। अब अंसार अब्बासी साहब ज़फ़र अब्बास साहब को लेके आए हैं। ज़फ़र अब्बास साहब डॉन से मुंसलिक हैं और अज़हर अब्बास साहब जियो से मुंसलिक हैं, तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अब अपनी सपोर्ट में कह रहे हैं कि जी उन्होंने भी कहा था। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि शुक्र है ज़फ़र अब्बास ने ख़बर नहीं छापी, और अगर वो छापते तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते। इस पे अदालत में ज़रा थोड़ी सी मुस्कुराहटों का भी तबादला हुआ और लोग ज़रा मुस्कुराए भी कि एक और सहाफ़ी जो हैं वो बच गए। जंग अखबार सहाफ़ती तंजीमों से मुताल्लिक़ ख़बरें छाप रहा है। अब ये बात हो रही है, जंग अखबार की ख़बरें केस पर असरअंदाज होने की कोशिशें। चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं बयानात देने वाली आलमी तंजीमों को आपने हाई कोर्ट का आखिरी ऑर्डर भेजा। चीफ़ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं आप अब इस अदालत को आलमी सतह पर बदनाम करना चाहते हैं। चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मुल्ज़म अंसार अब्बासी साहब से ये बात की। अब इसका ये किस बैकग्राउंड में बात हो रही है? ये बैकग्राउंड में बात हो रही है जी कि एक तरफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है, दूसरी जानिब मुख्तलिफ़ तंजीमों के बयानात शाया किए जा रहे हैं इसी अखबार में, और ये अखबार में बयान शाया करते हैं और उसका मतलब अदालत कह रही है, वाज़ेह है कि आप अदालत को बदनाम भी कर रहे हैं, इसके बावजूद कि केस समात हो रही है, ज़ेर समात मुकदमा है, और न सिर्फ बदनाम कर रहे हैं बल्कि आप अदालत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि चीफ़ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या आपने आखिरी ऑर्डर जो है वो आपने उनको भेजा आलमी तंजीमों को, क्योंकि ज़ाहिर आलमी तंजीमों को कोई ना कोई भेज रहा होगा, कोई ना कोई परसू कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो अपने बयानात जारी करती हैं और बयानात फिर अखबार में शाया होता है। तो उस पस मंज़र में ये बात हो रही है। अंसार अब्बासी का कहना है कि झूठ भी हुआ तो भी अखबार में छापना है। चीफ़ जस्टिस साहब फिर अंसार अब्बासी साहब के उसी लाइन पे आ गए हैं कि जो ये कहते हैं कि जी झूठ भी है तो हम छाप देंगे। तो अदालती मामून रीमा का साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के पिंडी बार से खिताब का उन्होंने हवाला दिया। अब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने क्या किया था? शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने भी एक तकरीर की थी और वो तकरीर कुछ टीवी चैनल्स ने दिखाई थी। अब रीमा उमर जो हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब वो भी तो ऑन एयर हुआ था। ये बिल्कुल उसी तरह का एक्सक्यूज़ है कि फ़लाँ ने भी किया है तो हमने भी कर दिया, यानी कि फ़लाँ जुर्म करेगा तो उसका मतलब है फ़लाँ को नहीं पकड़ा तो फिर हमें भी ना पकड़ें। ये इस तरह की बात थी। अदालती मामून रीमा का हवाला देने पर अदालत का इजहार बरहमी हुआ जी। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि केस हो रहा है, इस वक्त सामने मुल्ज़मान हैं, उनकी बात करनी है और वो कह रहे हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ वक्त ये जुर्म किया था। अगर वो जुर्म उसमें तो भाई शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब अपनी जॉब से ही गए, अपना ओहदा से बरतरफ कर दिए गए थे, इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है? सहाफ़ी का कभी ऐसा ख्याल नहीं होता कि तौहीन अदालत करे। अब अदालती मामून फैसल सिद्दीकी वो आ गए हैं, उन्होंने कहा अंसार अब्बासी थोड़ा इंतज़ार करते, मज़ीद मालूमात लेते। मामून से फैसल सिद्दीकी साहब बता रहे हैं सहाफ़ी की हद तक मामला तौहीन अदालत का नहीं है।
اب آج کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے جو جرنلسٹ ہیں، ورکنگ جرنلسٹ، انصار عباسی صاحب خاص طور پہ، ان کو بچا لیا جائے۔ اب فیصل صدیقی صاحب کا پورا جو آرگومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ صحافی کی حد تک کہوں گا کہ رانا شمیم کی حد تک نہیں، عدالتی معاون فیصل صدیقی، یعنی کہ انہوں نے کہا رانا شمیم کو آپ نے جو کرنا کر لیں، ان کو سزا دے دیں، فرد جرم عائد کریں، لیکن انصار عباسی صاحب کی حد تک میں کہوں گا کہ ان پہ فرد جرم عائد نہ کریں، اور یہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ لطیف آفریدی آپ کو غصے سے دیکھ رہے ہیں، چیف جسٹس کا فیصل صدیقی سے مکالمہ۔ اب لطیف آفریدی صاحب جو ہیں وہ وکیل ہیں رانا شمیم صاحب کے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ عدالتی معاون ہیں اور عدالتی معاون یہ کہے کہ رانا شمیم جو کہ وہ خود بھی ملزم ہیں، ان کو آپ پکڑ لیں اور ہمارے ملزم کو چھوڑ دیں، ہمارے کلائنٹ کو چھوڑ دیں، یا انصار عباسی صاحب یا صحافی کو چھوڑ دیں۔ خیر وہ تو فیصل صدیقی صاحب تو عدالتی معاون تھے، وہ ان کے کلائنٹ تو نہیں انصار عباسی صاحب، اس لیے لیکن عدالتی معاون اگر یہ ہے کہ ایک ملزم کو چھوڑ دیں اور دوسرے کو پکڑ لیں تو ظاہر ہے انہوں نے گھورنا ہی ہے، تو وہ غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ریکارڈ میں ایسا کچھ نہیں جس سے ثابت ہو سکے کہ توہین عدالت ہوئی، عدالتی معاون۔ انصار عباسی سے درخواست ہے یہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں۔ اب فیصل صدیقی صاحب جو ہیں معقول بات کر رہے ہیں، وہی بات جو میں نے کہی کہ معافی مانگ لینی چاہیے اور اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غلطی ہوئی ہے، وہ دانستگی میں ہوئی، نادانستگی میں ہوئی، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور عدالت سے معافی مانگنی چاہیے۔ عدالت سے غیر مشروط معافی مانگیں، عدالت اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑیں تو یقیناً کوئی بہتری نکل آئے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتی چوری اور سینہ زوری۔ تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں فیصل صدیقی صاحب کہ انصار عباسی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں، اپنے موقف کو بدل لیں، اور ہم سب آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ عدالتی معاون فیصل صدیقی، انصار عباسی کی عدالت سے چارج فریم نہ کرنے کی استدعا۔ اب انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جی آج چارج فریم نہ کریں، یعنی کہ فرد جرم عائد نہ کریں، چارج فریم ہوگا تو ہی عدالت آپ کو سنے گی۔ تو اس پہ عدالت ظاہر ہے اگر یہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو عدالت چارج فریم بھی شاید نہ کرے اور معاملہ ختم کر دے، لیکن اگر یہ معافی بھی نہیں مانگتے، یہ کیس بھی لڑنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں چارج بھی فریم نہ کیا جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ چارج فریم ہوگا تو ہی ہم آپ کو سنیں گے۔ صحافیوں کے ہر مشکل وقت میں آپ نے ہی ہمیں انصاف دیا۔ اب ناصر زیدی صاحب ہیں جی، صحافتی تنظیم کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان کے بھی سٹیٹمنٹس کافی سخت آتے رہے ہیں، لیکن اب ذرا تھوڑا سا بہتر ہے۔ آج انہوں نے عدالت میں کیا، آپ نے کہا غلطی انجانے میں ہو سکتی ہے، چارج فریم نہ کریں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں۔ ناصر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ عالمی ادارے اس عدالت پر اظہار رائے پر پابندی کا الزام لگا رہے ہیں۔ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں عدالت کا آخری فیصلہ کسی عالمی ادارے کو بھیجا، عدالت کا انصار عباسی سے پھر جواب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چلائی گئی اور ادروائز بھی، اور ایسے ایسے بیانات چھاپے گئے جس کا مطلب تھا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے جی، اگین غلطی پہ غلطی۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ جس ادارے نے کہا اس نے عدالتی حکم کا نہیں اٹارنی جنرل کا نمبر مانگا تھا، انصار عباسی صاحب جس ادارے نے کہا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو سابق چیف جج رانا شمیم صاحب، صحافی انصار عباسی صاحب اور دیگر پہ یہ کارروائی ہو رہی تھی، اور اس دوران ایک اور چیز ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ میر شکیل الرحمان اور باقی تمام کی موجودگی میں فرد جرم عائد ہوگی۔ یعنی انصار عباسی صاحب نے تو کہا تھا کہ فرد جرم عائد نہ کریں، لیکن عدالت نے کہا کہ میر شکیل یعنی کہ ایک ملزم غیر حاضر تھے، وہ آئیں اور ان کی موجودگی میں ہی فرد جرم عائد ہوگی، اور آئندہ سماعت جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ حاضری کرنے کی استدعا کی گئی تھی، وہ مسترد کر دی میر شکیل صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ خود تشریف لائیں۔ 20 جنوری تک اب ملتوی کی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی لطیف آفریدی صاحب، رانا شمیم کے وکیل، انہوں نے کیا موقف اختیار کیا؟ تو انہوں نے کہا جی بیان حلفی انصار عباسی نے کہیں سے لے کر پبلش کرایا۔ وکیل لطیف آفریدی یہ رانا شمیم صاحب کے ہیں، اب یہ اپنے ملزم کو بچا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں انصار عباسی صاحب نے کسی اور سے لے کے یہ بیان شائع کیا، میرے موکل رانا شمیم نے بیان حلفی کسی کو نہیں دیا تھا۔ آپ کیس جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں، اس کیس کو جہاں تک بھی لے جائیں گے، مگر نتائج کیا ہوں گے؟ یہ
سوال پوچھ رہے ہیں، سینئر وکیل ہیں، ہمیں لوگوں کو صحیح اور سچ معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ لطیف آفریدی کہہ رہے ہیں، لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جرنلسٹ کو چھوڑ دیں، میرے موکل کا کیس چلائیں۔ چیف جسٹس نے یہ بات کی اور اس کے پہ عدالت میں مزید پھر ایک کہکہ بلند ہوا جی، میں اس کے لیے تیار ہوں کیونکہ اس طبقے کا سامنا کرنا مشکل ہے، لطیف آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب اپنے آپ کو وہ صحافیوں سے یعنی کہ انصار عباسی صاحب اور ان سے الگ کر رہے ہیں۔ یہ تمام صحافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کا موکل بھی تو پڑھا لکھا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا اطہر بن اللہ صاحب نے کہ آپ کا موکل جو رانا شمیم ہے وہ بھی تو پڑھا لکھا تھا۔ لطیف آفریدی کی جانب سے کیس ختم کرنے کے لیے پھر سے استدعا کی گئی، اس کیس کو ختم کریں تاکہ اس سلسلہ آگے بڑھے۔ کافی عرصے سے مخصوص طریقے سے بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل اب آ گئے ہیں میدان میں، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کیس اور فردوس عاشق اوان کیس میں فرق ہے۔ کرمنل کنٹمپٹ کا کیس تھا، سچی یا جھوٹی اس بیانیے میں ان کے ادارے شامل نہیں تھے۔ انصار عباسی یا کوئی اور صحافی نہیں بلکہ ادارے معاملات میں ملوث ہیں، یہ کہا گیا۔ انصار عباسی نے کہا یہ بیان کی شکل میں ہوتا تو یہ شائع نہ کرتا، یہ بیان حلفی نہیں بلکہ ایک بیانیہ ہے۔ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں آج کوئی اور بیان حلفی آ جائے تو یہ اس کی انکوائری پہلے کریں گے، یہ اداروں کے لیے موقع ہے کسی بیانیے کو پروموٹ نہ کریں، سیاست میں جو کرنا ہے کریں مگر بیانیے کو پروموٹ نہ کریں۔ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں عدالت نہیں کہہ سکتی، پریس کانفرنس یا اعلامیہ جاری نہیں کر سکتے، عدالت کے محافظ وکلاء ہیں، میں اٹارنی جنرل سے پہلے وکیل ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا اٹارنی جنرل کی رانا شمیم کے خلاف فریم چارج کرنے کی استدعا اور انصار عباسی اور دیگر کو کیس میں آگے لے کر جائیں گے۔ عدالت کے سامنے غلطی کا اعتراف عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، توہین عدالت کا مرتکب پانے والا نہیں تو آئندہ سماعت تک سوچنے کا وقت دے دیتے ہیں۔ توہین عدالت مرتکب پانے والا نہیں تو آئندہ سماعت تک سوچ سکتے ہیں۔ شروع دن سے کہہ رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں چیف جسٹس ہائی کورٹ کوئی بتائے کہ میرے ججز کو رابطہ کیا گیا۔ تو یہ ایک موقع دیا گیا ہے میرے خیال میں چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے، اور موقع یہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کوئی ندامت محسوس کریں، کوئی احساس شرمندگی ہو اور معافی مانگیں۔ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے بالکل ایک بیس لیس بے بنیاد ایک بیان حلفی کی بنیاد پہ خبر شائع کی، تو بہتر ہوگا کہ معافی مانگ لیں۔ اس لیے 20 جنوری تک کا موقع دیا گیا ہے، معافی مانگ لیں زیادہ بہتر ہے، ورنہ عدالت فرد جرم عائد کرے گی، جو آج کی پروسیڈنگ سے بھی لگ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔